فاطمہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فاطمہ لال ہیں، علی اور فاطمہ، امام حسن حسین لال ہیں، علی اور فاطمہ کے ان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول آئے فاطمہ کے گھر تو فاطمہ چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی کیوں چھپ گئی؟ میرے ساتھ تو نابینا ہے، نابینا کو دیکھ کر کے کیوں چھپ گئی؟ اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو فاطمہ نے کہا ابا حضور میں اس لیے چھپ گئی کہ وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ بڑی مجلس ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال ہوا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ علی بیٹھے تھے، ان کے پاس بھی جواب تھا۔ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس جواب نہیں ہے، میری بیوی فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، ان سے معلوم کر کے آتا ہوں، اجازت مل گئی۔ آ کر کے سنایا کہ فاطمہ نے کہا ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، جس کو غیر مرد تاک جھانک نہ کرے، اس سے اچھی کوئی عورت نہیں، اس سے اچھا کوئی مرد نہیں۔ اللہ کے رسول جوش میں فرماتے ہیں کہ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کی لاڈلی؟ آپ دیکھیں گے جنازہ جب اٹھے گا تو مرد کا جنازہ بالکل خالی رہتا ہے، پلین رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوتا، جنازہ رکھا رہتا ہے، تابوت لوگ اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ لیکن عورت کے جنازے کو آپ غور سے دیکھیے گا تو اس کے اوپر ایک پردہ باندھا ہوا ہوگا۔ یہ پردہ شروع کہاں سے ہوا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینہ میں عورت کا بھی جنازہ اسی طرح جاتا تھا جیسے مرد کا جنازہ گزرتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ عورت کا جنازہ بے پردہ ہو کر کے نکلے، مرد کی طرح نکلے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صحابیہ نے کہا، ان کا نام اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک کام کر دیتی ہوں، کھجور کی شاخ لا کر کے اس پر کپڑا تان دیا، پردے کی صورت ہو گئی۔ فاطمہ نے تسلی کیا کہ مجھے آج جتنی خوشی ہوئی کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن سے فاطمہ کی خواہش پوری ہوئی، ہر جنازے میں پردہ لٹکایا جا رہا ہے، آج یہ فاطمہ کی سنت ہے۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، دو بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف محمد بن حنفیہ ہے، دونوں علی کی اولاد ہیں، ماں الگ باپ ایک، دونوں میں انبن ہو گئی۔ تو یہ سوتیلا بھائی کہہ رہا ہے بھائی صاحب میری ماں سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو آپ کی ماں فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ معافی مانگیے۔ امام حسین نے معافی مانگ لی۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی آپ سنتے ہوں گے، موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، انجو نام کی لڑکی پاکستان بھاگ گئی، سیما نام کی لڑکی ہندوستان آ گئی۔ یہ تماشا چل رہا ہے۔ یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 وجہ سے ہو رہا ہے۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو کہاں شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو ہندوستان کی بیٹی کہہ رہی ہے بنگلہ دیش میں مجھ کو شادی کرنا ہے۔ تو باپ نے سر پکڑ لیا کہ بیٹی بنگلہ دیش میں لڑکا، اس سے تمہارا کانٹیکٹ کیسے ہوا، تعلق کیسے ہوا؟ ابا حضور آپ بھی بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہیں، یہ موبائل میں نیٹ ہے، اس نیٹ نے گیٹ کھول دیا اور بنگلہ دیش پہنچا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر آپ نصیحت نہیں پکڑیں گے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انجو نام کی لڑکی پاکستان بھاگ رہی ہے، سیما نام کی لڑکی ہندوستان آ رہی ہے۔ خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کہا 3 وجہ سے ہم اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دے دیں، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کوئی خبر نہیں، لڑکی بھاگ گئی، سنے گھر میں بکری سوار۔ دوسری وجہ، ہم آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، آوارہ لڑکے بھی پڑھتے ہیں، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری غلطی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹا کی شادی میں اتنا بھاری بھاری ڈیمانڈ کیا، پیسہ الگ، گاڑی الگ، پلنگ الگ، بیٹا خاموش، باپ وکالت کر رہا ہے۔ ہم تو امیر آدمی، ہم کو اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے، اگر آپ 4 چھکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم تو امیر آدمی، حاجی آدمی، نمازی آدمی، کیا کمی ہے؟
اگر پلنگ دینا ہے تو ڈبل ڈبل پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گا۔ بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ دودھ تو آپ کی بیٹی ہی پیے گی، داماد ہی پیے گا۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہتا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بنیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کر دینا، میں فرشتے کو بھی ٹھگ لوں گا۔ کہا کہ ابا فرشتہ کو ٹھگ لو گے؟ کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ یہ پلنگ کس کو ملا؟ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے نکاح کو مہنگا کیا، مسلمان کی غریب لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جہاں وہ لڑکی گنہگار ہے، یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نکاح کو سنت کے مطابق کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔